نفس کے لیے 24 گھنٹے کے لیے کتنا وقت نکالتے ہو اپنے جی کے لیے، اور اللہ کی یاد کے لیے، اس کے شکر کے لیے، اس کی محبت میں، اس کے لیے کتنا وقت نکالتے؟ وقت نکلتا نہیں، نکالا جاتا ہے۔ اب کہتے ہیں ذکر کے لیے وقت نہیں نکلتا، سپارہ آدھا سپارہ قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، سبحان اللہ، وقت نہیں۔ کھانے کے لیے وقت ہے، ناشتے کے لیے وقت ہے، سونے کے لیے وقت ہے، بلکہ فضولیات کے لیے وقت ہے، تلاوت نہیں ہوتی، ہفتہ گزر جاتا ہے تلاوت نہیں ہوتی۔ تو تلاوت کا وقت نکالے، 24 گھنٹے میں میاں تلاوت اور ذکر میں آدھا گھنٹہ بھی نکال دینا، تسبیحات بھی ہو جائیں گی، تلاوت بھی ہو جائے گی، آدھا گھنٹہ۔ اور سچ بتاؤں، جتنا زیادہ وقت نکالتے چلے جائیں گے اتنا ہی بقیہ وقت کے اندر برکت ہوتی چلی جائے گی، اور جتنا ذکر و اذکار کے لیے، تلاوت کے لیے وقت نہیں نکلے گا اتنا ہی پتہ ہی نہیں چلے گا وقت کہاں گیا ہے، پتہ ہی نہیں چلے گا وقت کہاں گیا ہے، رات گزری، دن گزرا، مہینے گزرے، ہفتے گزرے، سال، پتہ ہی نہیں لگے گا۔ اور جتنا اپنے 24 گھنٹے کے لیے اللہ کی خاطر وقت نکالو گے، بقیہ جو وقت ہوگا وہ بڑا برکت والا ہو جائے گا، بڑا کرامت ہو جائے گا۔ آدمی طے کرتا ہے اتنے نوافل پڑھنے ہیں، بھائی 24 گھنٹے میں سے کچھ نوافل آدمی مقرر کرے، کچھ تسبیحات مقرر کرے، کچھ تلاوت مقرر کرے، اور آگے بڑھے، یہ نہیں کہ پیچھے ہٹے۔ عمر تھوڑی رہ رہی نا بھائی، جب تو عمر تھوڑی رہی تو آدمی کمائی کو زیادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ عجیب سی بات ہے، ہماری عمر تھوڑی ہو رہی ہے اور ہم جہاں جا رہے ہیں اس کے لیے اور کم محنت شروع کر دیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دن میں 2/3 اور رات میں 2/3 اللہ کی یاد کے لیے نکالا ہے، 2/3 دن میں سے اور 2/3 رات میں سے اللہ کی یاد کے لیے نکالا ہے۔ تم 1/4 8واں کچھ تو نکالو بھی، 8واں حصہ جو بہت کم ہے وہ 3 گھنٹے، 8واں حصہ جو بہت کم ہے وہ 3 گھنٹہ ہے، اس میں بہت کچھ کر سکتے ہو۔ اب سمجھ لو ادنا درجہ 8واں حصہ 3 گھنٹے ہے، جس میں نفس کی پیروی کی، کاروبار کی کوئی شمولیت نہ ہو، اس میں نفس کی پیروی نہ ہو، کاروبار کی شمولیت نہ ہو، اس میں صرف نمازیں شامل کر لو تو بہت خشوع سے 2 گھنٹے ہوتے ہیں، یعنی نمازوں کے علاوہ 1 گھنٹہ نکالو۔ اس لیے علاج کرنا ہے دل کا، آرام سے نماز پڑھی، سنتیں پڑھی، نوافل پڑھے، 5 وقت کی نماز مشکل سے 1.5 گھنٹہ لگے، باقی 1.5 گھنٹہ ہے یا 1 گھنٹہ ہی دے دو میاں، اس میں تلاوت، تسبیحات، دعائیں، بیٹھ کے اکیلے اس زندگی کا سوچنا جہاں جانا ہے، جو واقعی زندگی ہے، جو واقعی زندگی ہے۔ بھائی عجیب دھوکے میں پڑے، عجیب دھوکے میں۔ اللہ کے نبی فرمایا کرتے نا، انسان بڑا دھوکے میں، کس سلسلے میں؟ 2 نعمتیں جو اللہ نے دی نا، بڑا دھوکے میں۔ ایک اللہ نے صحت دے رکھی ہے، دوسری فرصت دے رکھی ہے، بڑا دھوکے میں، نہ فرصت سے فائدہ اٹھا رہا ہے نہ صحت سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ ہوش تب آئے گا جب دونوں چلی جائیں گی، اس لیے کہ بیماری آنے نوٹس نہیں آتا، پھر بیماری آ رہی ہے، پتہ ہی نہیں لگتا، میاں بستر کا ہو کے رہ جاتا ہے۔ اور ایسی مشغولیت آتی کہ ہوش ہی نہیں رہتا۔ یہ نعمتیں اللہ نے رکھی، کماؤ نا اس کو آخرت سے، یہ نعمتیں تو آخرت کی کمائی کے لیے ہیں، اللہ نے فرصت دے رکھی ہے، سبحان اللہ۔ تلاوت کا معمول بڑھ گیا، نوافل کا معمول بڑھ گیا، اور جو دنیاوی کام بھی آپ کر رہے ہیں نا، یعنی عجیب بات ہے، ہم پیدا ہوئے ہیں آخرت سنوارنے کے لیے،
2 گھنٹے 1 گھنٹے عبادت کرتے ہیں، 23 گھنٹے دنیا کی خاطر، تو کتنا بڑا گھاٹا ہے زندگی کا۔ لیکن اگر ہم 2 گھنٹے خالص اللہ کی عبادت کے لیے نکالیں گے، بقیہ جو گھنٹے ہیں 22 یہ بھی عبادت بن سکتے ہیں۔ کیا؟ سوئیں صحیح نیت سے اور سنت کے طریقے سے، کھائیں صحیح نیت سے اور سنت کے طریقے سے، کاروبار کریں صحیح نیت سے اور سنت طریقے سے، تو آپ کی یہ بقیہ زندگی بھی 22 گھنٹے بھی عبادت ہو جائے گی۔ نیت ٹھیک ہو، طریقہ ٹھیک ہو، نیت ٹھیک ہو، طریقہ ٹھیک ہو، تو یہ سارے جائز کام بھی عبادت بن جائیں گے۔ ورنہ تو کتنا بڑا نقصان ہے۔ ہم آخرت کے لیے پیدا ہوئی ہیں، 1 گھنٹہ 24 گھنٹے میں عبادت کرتے ہیں، باقی 23 گھنٹے ضائع، کل کی زندگی میں کچھ بھی کام نہیں آنا اس کا۔ ایک یہ ہے کہ خالص 2 گھنٹے 3 گھنٹے 2.5 گھنٹے اللہ کے لیے نکالیں، جس میں اور کوئی مشغولیت نہ ہو، اس میں نماز ہو، اچھی طریقے سے ہو، نوافل ہوں، اس میں اپنی تلاوت ہو، اس میں اپنی تسبیحات ہوں، اور پھر جتنے دنیاوی کام ہیں، ہماری اپنی ذاتی کام ہیں جس میں ہماری اپنی ضرورت ہے، کھانا ہے، پینا ہے، سونا ہے، بچے ہیں، کاروبار ہے، اس میں نیت ٹھیک کر لیں، طریقہ ٹھیک کر لیں۔ نیت ٹھیک ہے، اب سونے لگا ہے، صحیح نیت کر لیں، میاں صبح تازہ ہو کے اللہ کی عبادت کریں گے اور سنت طریقے سے سو جائے تو 6 گھنٹے عبادت، اور سبحان اللہ اگر تہجد کی اٹھنے کی نیت کر لی تو کیا ہی کہنے، اور باوضو ہو کے سنت طریقے سے سوئے گا اور اس جذبے کے ساتھ سوئے گا تو فرشتہ اس کے سرانے پہ بیٹھ جائے گا اور اس کے لیے مسلسل پوری رات بخشش کی دعا کرتا رہے گا۔ ورنہ تو کتنی زندگی کی راتیں یوں ہی ضائع ہو گئی۔ پتہ چلے گا جب مریں گے نا تو ایک سبحان اللہ کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوگا، 2 رکعت نفل کی قیمت کا اندازہ ہوگا، اور حسرت ہوگی کاش کہ پڑھ لیتا، کاش کہ پڑھ لیتا۔ آج اللہ نے صحت دے رکھی ہے، الحمدللہ فرصت ہے، خوشحالی ہے، لاکھوں کروڑوں سے اللہ نے اچھا دے رکھا ہے، نہ ہماری عورتوں کے پاس وقت ہے نہ ہمارے پاس وقت ہے۔ پہلے عورتیں چکی پیسا کرتی تھی، دانے صاف کیا کرتی تھی،